بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محمود آف غزنی، جس کا جو لائف سپین ہے وہ ہے 1979 سے 1030 تک، ٹھیک۔ محمود آف غزنی واز دا فرسٹ کنگ ہو ہیڈ دا ٹائٹل آف سلطان۔ تو سب سے پہلے یہ محمود آف غزنی جو ہیں یہ سب سے پہلے بادشاہ ہیں جن کے لیے سلطان کا لفظ یوز کیا گیا تھا۔ محمود واز دا سن آف ابو منصور سبکتگین سمنائٹ رولر who later rejected Samanite control and founded the Ghaznavi dynasty. ٹھیک ہے۔ محمود attacked India 17 times along with سبکتگین۔ تو سبکتگین کے ساتھ جو محمود غزنوی نے جو انڈیا پہ اٹیک کیے وہ 17 دفعہ اٹیک کیا، ٹھیک ہے۔ ایوری ٹائم ہی گاٹ سکسیس، تو ہمیشہ ہی اسے فتح ہوئی، اینڈ وینٹ بیک ٹو غزنی، اور وہ غزنی واپس چلا گیا۔ محمود کنکرڈ غزنی اینڈ قندھار ان 1998۔ ہی واز کنسیڈرڈ این انڈیفیٹیبل ملٹری کمانڈر۔ تو محمود غزنوی چونکہ فتوحات کا ایک طرح سے سلطان تھا، وہ اس کو بار بار جب بھی وہ اٹیک کرتا اس کو فتح ہی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اس کو انڈیفیٹیبل کمانڈر کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ محمود ڈیمولش بدھسٹ اینڈ ہندو ٹیمپلز، مندر وغیرہ اور یہ مونیسٹریز یہ سب چیزیں ڈسٹرائے کر دی تھیں۔ ہی آلسو ڈسٹرائڈ دا موسٹ سیکرڈ ہندو ٹیمپل آف سومناتھ ان 1025، ٹھیک۔ ہی کیپٹ اٹیکنگ Indian territory for 30 years and to take control over them and was successful. The most important impact of Mahmud expedition was the conquest of Punjab in 1027. As a result, Lahore became the center of Islamic culture. تو یہ لاہور جو اسلامک کلچر بنا یہ اس کے طور میں بنا، ٹھیک ہے۔ سینٹر مطلب بن گیا اسلامک کلچر کا۔ موسٹ آف ایران، کرنٹ پاکستان اینڈ ناردرن انڈیا ور انڈر ہز رول۔ تو یہ جو کرنٹ پاکستان ہے اور ایران کا کچھ ایریا اور انڈیا کا کچھ ایریا جو ہے وہ اس کے رول میں تھا۔ ہی ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 59 ان 1030۔ 59 ایئرز اس کی ایج تھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹریبیوشنز کیا کیا تھیں محمود غزنوی کی، ٹھیک ہے۔ محمود آف غزنی واز اے لور آف حدیث، سائنس اینڈ لٹریچر۔ حدیث کے ساتھ اس کا بہت لگاؤ تھا، سائنس کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ اس کا بہت لگاؤ تھا۔ ان ہز ایرا غزنی بیکیم دا کریڈل آف ایجوکیشن اینڈ سائنس۔ تو یہ ایک طرح سے جو غزنی جگہ تھی وہ کیا ہوا کہ ایجوکیشن اور سائنس وہاں پہ بہت زیادہ فلورش کر تھی۔ ہی واز اے پیس مین اینڈ گریٹ مسلم ورک۔ بہت اچھا مسلمان تھا۔ ہی روٹ اے بک آف فقہ، تو اس نے فقہ کی کتاب بھی لکھی۔ He called many scholars, mathematicians, historians, scholars and artists from all over the world. Abu al-Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni was one of them. تو یہ بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ جو اس نے اپنے ساتھ ملائے تھے، مطلب کہ اسکالرز، میتھمیٹیشینز اور آرٹسٹ، اور اس کے علاوہ ہسٹورین جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ محمود admired the great historian ابو الفضل محمد بن حسین البیہقی and poets like المسجدی، الفخری، الفداسی، اور اس طرح کے جو ان کے ساتھ ہسٹورینز یا پوئٹس کہہ لیں وہ سارے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پرشین کلچر واز ڈومیننٹ، پیپل ڈینائڈ اولڈ ہندو کسٹمز اینڈ اڈاپٹڈ اسلامک کلچر۔ تو ان کے دور میں کیا ہوا، لوگوں نے ہندوانہ رسمیں چھوڑ دی اور اسلامک پریکٹسز پہ آگے۔ دا پرشین لینگویج گریو ان امپورٹنس ان دس ایرا۔ تو جو پرشین لینگویج کو جو امپورٹنس ملی وہ بھی ان کے ایرا میں ملی۔ آرٹ اینڈ پینٹنگ واز آلسو انفلوئنسڈ بائی دا مسلم تھاٹس اینڈ ٹرینڈس۔ ڈیکوریٹو باؤلز، پلیٹس، پکچرس، اسٹرپس ڈیورنگ دا غزنوی پیریڈ۔ تو غزنوی پیریڈ میں یہ ساری چیزوں پر ڈیکوریشن کی جاتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ غوری ڈائنیسٹی کو، کہ غوری ڈائنیسٹی کیا تھی۔ دا غوری ڈائنیسٹی، غورز ور نومیڈک سینٹرل ایشین ٹرکس۔ تو یہ ٹرکس تھے، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشین ٹرکس تھے جو کہ نومیڈس تھے، مطلب خانہ بدوش تھے۔ آفٹر سلطان محمود's death, his state divided into many independent states that fought for overpowering each other. Turk captured Ghazni in 1173
and laid the foundation of Ghori Empire. تو ٹرکس جو تھے یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے غزنی کو اٹیک کر کے کیپچر کر لیا 1173 میں اور غوری امپائر کو وہاں پہ سٹارٹ کیا. تو اس میں شہاب الدین غوری جن کا ڈیوریشن ہے 1173 سے 1206 تک. شہاب الدین محمود آف غور, ٹھیک ہے, واز اے پرنس بورن ان 1162 ان غور افغانستان, ٹھیک ہے, غور افغانستان. He was the younger brother of Ghiyasuddin and son of Sultan Bahauddin Suri of Ghor. وہ بہاؤدین سوری کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے. He was the great administrator and warrior, بہت زیادہ اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے وہ. He was the kind and treated his slaves like his son. تو وہ غلاموں کو اور جو اپنے ان کے انڈر جو لوگ تھے ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شہاب الدین محمد ٹوک کنٹرول آف غزنی ان 1173. تو پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے پھر غزنی کو کب اٹیک کر کے اس کو کیپچر کیا اور اس کو اپنے کنٹرول میں لیا 1173 میں. ہی وانٹیڈ ٹو کنکر ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایشیا کو بھی فتح کرنا چاہتے تھے. دس ہی کیپچرڈ ملتان ان 1175. ہی فاٹ دا بیٹل آف گجرات ان 1178 اینڈ واز ڈیفیٹڈ, اور اس کے بعد ان کو شکست ہو گئی. ان 1178 ہی موو ٹو اچ, اچ میں وہ شفٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کی طرف روانہ ہو گئے. اینڈ دین کراس دا ڈیزرٹ ٹورڈز گجرات, دا کیپٹل آف انہیوارا پریزنٹ ڈے پٹن, جس کو آج کل پٹن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں جس طرف وہ موو کر گئے. ہی کیپچرڈ لاہور, انہوں نے لاہور کو کیپچر کیا جو کہ پنجاب میں ہے ان 1181 اینڈ بلڈ دا فورٹریس آف سیالکوٹ. دیر ور ہندو راجپوت کنگڈمز ایسٹ ورڈ, وہاں پہ راجپوت کنگڈمز بھی تھیں. ہی مارچ ٹورڈ دا ایسٹرن سائڈ بٹ گاٹ ڈیفیٹڈ بائی ہندو راجپوت کنگ آف دہلی اینڈ اجمیر. تو ان سے جب راجپوت سے ان کی جنگ ہوئی تو اس میں ان کو ڈیفیٹ ہو گئی. پرتھوی راج چوہان ان ان 1191 ہی, ٹھیک ہے, یہ ان سے جو راجپوت جو کنگ تھے ان سے اس کو ڈیفیٹ ہو گئی. ہی ڈڈ لوز ہوپ اینڈ ونس اگین اٹیک دا ہندو راجپوت ان تارین ان 1192 اینڈ واز سکسیزفل. اس کے بعد پھر وہ ایک دفعہ سکسیزفل ہوئے. ہی کیپچرڈ اینڈ کل پرتھوی راج چوہان ان غزنی. تو انہوں نے کیا کیا, غزنی میں پرتھوی راج چوہان کو کیپچر کر لیا, اس کے بعد اس کو قتل کر دیا. محمد آف غور انویڈڈ دا سوورین اسٹیٹ آف کناؤج ان 1194. ہی ڈائیڈ ان 1206. تو 1206 میں ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ غوری ڈائناسٹی کی وہ محمد آف غور ہیں, ٹھیک ہے, ان کی. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.